سابق مشرقی پاکستان کی حکومت نے 1951 میں اپنے یہاں سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا تھا، جبکہ مغربی پاکستان کے سیاستدان جاگیردارانہ نظام اور جاگیرداروں کے تحفظ کی سیاست کرتے تھے۔ جب مشرقی پاکستان میں طالب علموں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو اسے سختی کے ساتھ کچل دیا گیا، بجائے اس کے کہ ان سے بات چیت کیا جاتا، ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید قمر۔ دوستو، آج کے ولاگ میں انتہائی اہم موضوع 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانی سے دنیا کے نقشے میں معرض وجود میں آنے والا واحد اسلامی مملکت پاکستان، وہ کیا محرکات جن کے باعث 16 دسمبر 1971 کو اسلام کے نام پہ بننے والا پاکستان دو لخت ہوا۔ آج کے ولاگ میں ان محرکات پہ روشنی ڈالیں گے۔ اس ولاگ میں میرے ساتھ اینڈ تک رہیے گا، اور دوستو آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ دوستو، 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا انتہائی تاریک اور سیاہ ترین دن، جب پاکستان دو لخت ہوا اور افواج پاکستان نے بہت بڑی تعداد میں ڈھاکہ میں ہندوستانی افواج کے سامنے سرنڈر کیا۔ بنگلہ دیش کے 1971 کے بحران کے بارے میں پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کہا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیشی مورخین اور دانشور اس واقعے کو پاکستان سے لبریشن کہتے ہیں، جس نے انہیں ایک آزاد مملکت بنایا۔ دوستو، لبریشن اور فیڈریشن میں واضح فرق ہے۔ قانونی اور دستوری جدوجہد کے بعد اگر آزادی حاصل کی جائے تو اسے فریڈم کہتے ہیں، لیکن اگر یہ آزادی مسلح جدوجہد کے ذریعے حاصل کی جائے تو اسے لبریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ عام طور پر مورخین بنگلہ دیش کی آزادی اور اس کے محرکات کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں 3 اشخاص کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 یحییٰ خان۔ دوستو، یحییٰ خان اس وقت پاکستان کے صدر تھے۔ نمبر 2 ذوالفقار علی بھٹو، جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین تھے۔ اور تیسرے شخص شیخ مجیب الرحمن، جو اس وقت عوامی لیگ کے سربراہ تھے۔ دوستو، اس زمانے میں بنگال اور مغربی پاکستان کی سیاست میں واضح فرق تھا۔ سابق مشرقی پاکستان کی حکومت نے 1951 میں اپنے یہاں سے جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا تھا، جبکہ مغربی پاکستان کے سیاستدان جاگیردارانہ نظام اور جاگیرداروں کے تحفظ کی سیاست کرتے تھے۔ اس لیے بنگال کی سیاست کا رخ عوامی اور پاکستان کی سیاست کا رخ جاگیردارانہ تھا۔ دوستو، بنگلہ دیش میں قوم پرستی کی تحریک بنگالی زبان کے مسئلے سے شروع ہوئی، جس میں بنگالیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ بنگالی زبان کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ جب مشرقی پاکستان میں طالب علموں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو اسے سختی کے ساتھ کچل دیا گیا، اور اس واقعے میں کئی طالب علم اپنی جان سے گئے۔ ان ہلاکتوں کے بعد قومی جذبات اور ابھرا، اور فائنلی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان حالات کشیدہ ہوتے چلے گئے، اور مشرقی پاکستان میں مساوی سیاسی اور معاشی
حقوق کا مطالبہ ہونے لگا۔ دوستو، یہ بحران اس وقت اپنی انتہا کو پہنچا جب 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ کو بنگال میں اکثریت حاصل ہوئی، جبکہ مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کے پیپلز پارٹی نے دوسری سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ دوستو، اصولاً اقتدار عوامی لیگ کو ملنا چاہیے تھا، لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ اس کے فوراً بعد بنگالیوں نے اپنے حقوق کے لیے زبردست جدوجہد شروع کر دی۔ دوستو، پاکستان کی حکومت بجائے اس کے کہ ان سے بات چیت کیا جاتا، ان کے جائز مطالبات تسلیم کیے جاتے، اس تحریک کو کچلنے کے لیے فوجی اقدامات کیے۔ دوستو، جب بھی فوج کے ذریعے تحریکوں کو کچلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری اور خون ریزی ہی ہوتی ہے۔ یہی سب کچھ بنگال میں ہوا، اور بالآخر بنگالی قوم پرستی کے جذبے نے بنگلہ دیش کو ایک علیحدہ ملک بنا کر عوامی جذبے کا اظہار کیا۔ دنیا کے نقشے میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک اور ملک معرض وجود میں آیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آزادی کے بعد کیا بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے یا پہلے سے زیادہ مسائل کا شکار رہا؟ بنگلہ دیش کے بارے میں جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش بحرانوں پر قابو پا کر تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے۔ خارجہ پالیسی میں ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہے، جس کی وجہ سے جنگ کا امکان نہیں، لہذا فوج کا ادارہ بھی طاقتور نہیں ہے، اور نہ ہی بہت کثیر رقم دفاع کے مد میں مختص کرنے کی بنگلہ دیش کو ضرورت ہے۔ اس وقت اقتصادی لحاظ سے بنگلہ دیش مستحکم ہے اور اس کے ٹکا کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ دوستو، اگرچہ بنگلہ دیش میں غربت بے انتہا ہے، لیکن اس میں کبھی آنے کے امکانات بھی واضح ہیں، کیونکہ صنعتی لحاظ سے بنگلہ دیش اس وقت ترقی کر رہا ہے اور اس کی معیشت روز بروز بہتر ہو رہی ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کے راہ میں بنگلہ دیش اس وقت گامزن ہے۔ دوستو، یہ وہ چیدہ محرکات تھے جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا اور دنیا کے نقشے میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک ملک معرض وجود میں آیا، جو کہ اس وقت موجودہ پاکستان سے بمقابلے میں تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کو بھی تیزی کے ساتھ ترقی کے راہ میں گامزن کرے، اور یہاں جو مختلف مسائل ہیں، خصوصی طور پہ کرپشن کے حوالے سے، ہمیں اس سے نجات دے اور ہم بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ اس ولاگ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ سے اگین ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ میری آنے والی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔